بیٹے جہاں تک کا میں دیکھ رہی ہوں وہاں تک کا تو بھی دیکھ لے، لیکن جب تو رویا تو باپ آگے آیا، باپ نے تجھے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور باپ کاندھوں پہ بٹھا کر کے بولا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، جہاں تک کا میں بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تک کا تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ ہے، یہ والدین ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اس لیے میں کہتا ہوں دست بستہ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کرو۔ ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو بہت محبت کرنے والے ملیں گے لیکن باپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہ ملے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کی ترقی اس سے زیادہ ہو جائے، لیکن باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی ترقی مجھ سے زیادہ ہو جائے، میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے مجھے ہی دیکھ لو تھوڑی دیر یار، اتنا برا تھوڑا ہی ہوں میں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، سرکار بڑی مدتوں کے بعد ملا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بولتا نہیں ہے؟ آقا کریم نے اس کے منہ میں اپنا تھوک شریف لعاب دہن ڈالا، جیسے ہی لعاب دہن بچے کے منہ میں پہنچا بچہ بولنے لگا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے کہ جہاں گونگے بھی بول جاتے ہیں، اور زور سے بولو جہاں گونگے بھی بول جاتے ہیں، یہ اللہ نے مصطفیٰ کو پاور عطا فرمایا ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبابوں چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان بولو بولو تمہارے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا جو یہ مطلب کیا ہے پروگرام ہے، اس کا جو عنوان ہے سیرت النبی کانفرنس۔ اللہ اکبر، نبی کی سیرت کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑی دیر اپنی سماعتوں کو میری جانب کر دیں تو انشاءاللہ چند گوشے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ سلمان خان شاہ رخ خان کی طرح نوجوانوں اپنے آپ کو نہ ڈھالو، ان کے کلچر میں اپنے آپ کو نہ ڈھالو، ان کی طرح لباس زیب تن نہ کرو۔ اگر آپ کو اپنا حلیہ اپنا کردار بنانا ہے تو نبی پاک جیسا بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا ہے محبوب تمہاری زندگی ہم نے ان کے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ نبی ہمارے لیے بولو کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے ان سے گزارش کروں گا، ان کے لیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی نمونہ ہے۔ فاطمہ ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ ماں و بہنوں سے دستہ کہوں گا اللہ اکبر، حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کے کردار کو فالو نہ کرے اور کسی ممبئی کے پردے پر نظر آنے والی کسی خاتون کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بنائے، بلکہ فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بنائے، فاطمہ کی صبح کو اپنائے، فاطمہ زہرا کی شام کو اپنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر شریف سرکار کی 9 برس کی ہے۔ اللہ اکبر، مکے میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف مارم مار تھی۔ اللہ اکبر، جانور بھوکے تھے، پیاسے تھے، کھیتیاں سوکھ گئی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانور مرنے لگے، بچے ماؤں کی گودوں میں سسکیاں لینے لگے، تمام لوگوں نے
لات کے سامنے جا کر کے، عزا کے سامنے جا کر کے، عبد کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اے ہمارے خدا، اے ہمارے معبود، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوگی، ہماری فصلیں برباد ہو گئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور ختم ہو گئے، ہمارے کتنے بزرگ مر گئے، ہمارے کتنے جوان مر گئے، ہمارے کتنے بچے ماؤں کی گودوں میں جان دے گئے، دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر، بتوں سے بارش کے لیے ریکویسٹ کی، بتوں سے بارش کے لیے التجا کی، معبودان باطلہ سے گہار لگائی بارش کے لیے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ایک بوڑھا اٹھا، بزرگ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا چلو سب کے سب کعبے کے متولی سردار قریش کے بیٹے عبد المطلب کے شہزادے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں۔ کعبے کی چابی ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو طالب کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہا کعبے کے متولی اے ابو طالب، دیکھتے نہیں کیا حالت ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئی، جانور بھوکے پیاسے مر گئے، جوان مر گئے، بزرگ مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچوں نے ماؤں کی گودوں میں تڑپ تڑپ کے دم دے دیا، جانیں دے دی ہے۔ کچھ کیجئے ہمارے لیے، بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، بزرگ بولا، بوڑھا بولا سنا ہے تمہارے پاس برکت والا لوگ، برکت والا بچہ ہے، تمہارے پاس میں محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ کا نور نظر ہے، کیا شان ہوگی میرے نبی کی، عمر ابھی 9 سال کی ہے، کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی، چہرہ دیکھو لاجواب، چال دیکھو لاجواب، اٹھنا دیکھو لاجواب، رفتار دیکھو لاجواب، گفتار دیکھو لاجواب، جس نے بھی دیکھا حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مولانا روم بولے 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے حدیث۔ حضرت حسان بولے میں نے میری آنکھ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل وجیح و شکیل نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے ایک دن جبریل سے پوچھا جبریل تم نے زمانہ دیکھا ہے کیا مجھ محمد کی طرح بھی کوئی دیکھا ہے؟ جبریل نے نبی کا دامن پکڑا، مچل گئے، تڑپ کے بولے یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے لیکن آپ کی طرح نہیں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا لگایا، بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک اور اردو شاعر قلم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے جانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ۔ جبریل امین نے عرض کیا اے پیکر حسن جانانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا کہنے ہیں، ابھی ناز سن رہے تھے تو بڑے اچھل رہے تھے بھائی، نہیں صحیح سنو ایسے اب سیٹنگ کرائیں گے سارا ٹائم اس میں نکل جائے گا ہمارا۔ سیٹنگ ہم تھوڑی کرائیں گے، مائک کی سیٹنگ تمہاری ذمہ داری ہے، ساری سیٹنگ ہم سے کراؤ گے، کچھ تو سیٹنگ آپ بھی کیجئے نا۔ توجہ اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے یار پلیز یار خاموش ہو جائیے، ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ناز سن کے انعام دینا اچھی بات ہے، اچھلنا اچھی بات ہے، لیکن تقریر کو بھی سنیے کھائیے مت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی عمر شریف 9 سال کے، ابو طالب کے زیر کفالت ہے اپنے چچا کے۔ اہل مکہ نے کہا ابو طالب بارش کے لیے دعا کریں، بوڑھے لوگوں کی عزت کیا کرو، جب داڑھی سفید ہو جائے، سر میں سفیدی آ جائے تو بزرگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے کہ جو بوڑھے باپ کی، بلکہ کسی بزرگ باپ تو بہت بڑی چیز ہے، کسی بھی بزرگ کی کوئی توہین کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
किसी जवान को बूढ़े से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मैंने पढ़ा जब दाढ़ी सफेद हो गई, बुजुर्गी आ गई, तो उससे अल्लाह भी हया करता है। बोलो, अल्लाह हया करता है। और जवान तुझे क्या हो गया, तू कहां कहां दुआएं कराता है, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह, दुआओं के लिए मारा मारा फिरता है। दुआ कीजिए नीट में मैं नंबर निकाल लूं, कामयाब हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, कारोबार अच्छा चले। अरे भाई, तुझे किसी ने कह दिया पीर के यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन सबसे पहले दुआएं अगर कबूल होती हैं तो माँ के कदमों में होती है। तूने अभी सोचा ही नहीं माँ क्या चीज है, जाके अपना सर माँ के कदमों में रख दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुझे जिंदगी के हर महाज पर कामयाब करके रख देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप देखो, मुझसे तुम दुआ कराओ और मैं तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ करूं, कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। ये उलमा जलवा फरमा, इनसे दुआ कराओ, कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। मेरा जुमला देखो, आप तरफ तवज्जो दो। लेकिन माँ बाप ऐसी हस्ती है, ये आपके पेरेंट्स जब आपके लिए दुआ करते हैं ना, अल्लाह अकबर, इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं। इनकी दुआएं रद्द नहीं होती, 100% कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर। माँ जब दुआएं करती ना, 100 दुआएं करे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। समझे अपने माँ बाप की, इनका एहतराम करें। मैं अर्ज कर रहा था, जब दाढ़ी सफेद हो जाए और बुजुर्गी आ जाए तो अल्लाह भी इनसे हया करता है, तो आपको भी इनका इज्जत करनी चाहिए। दुआएं कराओगे माँ बाप से, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी कबूल होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बुजुर्ग उठने के बाद का अबू तालिब कुछ कीजिए, तो अबू तालिब हमारे नबी को लेकर के सहने काबा में पहुंचे, दीवारे काबा से टेक लगा करके नबी को बिठा दिया। आज काबा भी मगन है, आज काबा भी मुस्कुरा रहा है, अल्लाह का घर भी मुस्कुरा रहा है कि मेरे अंदर वो जात तशरीफ लाई है जो 360 बुतों को मेरे अंदर से निकाल के मुझे एक दिन पाक करे, मुझे एक दिन पाक फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। आज काबे को भी नाज है कि मेरे अंदर वो आए हैं जो काबे के भी काबा है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। काबे की दीवार से टेक लगा करके मुस्तफा बैठ गए। अब अबू तालिब ने दुआ की है। अल्लाह अकबर। आपने काफी देर तक दुआ की। अबू तालिब सरकार के चचा को पसीना आ गया, लेकिन बारिश का एक कतरा भी न आ सका, पानी का एक कतरा भी नाज़िल न हुआ, पानी का एक कतरा भी नहीं आया। अल्लाह अकबर। अहले मक्का टिकटिकी बांध के नजरे अमीर से नजरे जमा करके अबू तालिब की तरफ देख रहे हैं। अबू तालिब तबाह हो गए हम, अबू तालिब बर्बाद हो गए हम, अबू तालिब जानवर हमारे मर गए, अबू तालिब जवान हमारे मर गए, बुजुर्ग हमारे मर गए, सबके सब कैद साली की जद में आ गए, अक्सर कैद साली के शिकार हो चुके हैं। अबू तालिब उनको देखती है, वो अबू तालिब को देख रहे हैं। आपको शर्मिंदगी भी है, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अल्लाह अकबर। इन सब के जो मुझसे तवक्को रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, इनकी उम्मीदें जो मुझसे बनी है वो सब के सब टूट जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बारिश नहीं हुई तो अबू तालिब ने जब हमारे आका को बिठाया था, हाथ पकड़ के बोले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, चचा की लाज तेरे हाथों में है, देखते नहीं हो पहले मक्का मुझसे बारिश की उम्मीद लगा करके खड़े हैं। देखो मैं दुआएं मांग मांग करके थक गया, लेकिन बारिश का एक कतरा नहीं आया, पानी का एक कतरा भी तक नहीं आया है। इतना सुना हमारे आका ने, आका मुस्कुराए, सरकार मुस्कुराए और हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की। हमारे नबी के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए, चारों तरफ से बादल आ गया, चारों तरफ से पानी आ गया, और इस जोर का पानी बरसा कि मक्के की गलियों में पानी नजर आ रहा है, खेतों में पानी नजर आ रहा है, जमीन पे पानी नजर आ रहा है, घरों में पानी नजर आ रहा है, मकानों में पानी नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। गलियों में पानी नजर आ रहा है। आला हज़रत ने जब नबी पाक की इस दुआ को मुलाहिजा फरमाया तो कलम उठा करके कहा, इजाबत का शेरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकल
जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना नाजिम रजा मंजरी। नारे तकबीर। हम कितना काम कर रहे हैं दीन के लिए, कभी सोचें, तन्हाई में जाकर के सोचें कितना फायदा इस्लाम को हमारी जात से हो रहा है। और हमारे नबी की शान क्या देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार जब इस्लाम की तबलीग करते तो रास्ते में कांटे बिछाए जाते, पत्थर मारे जाते, आका पेट से पत्थर बांधते, भूखे रहते, एक एक महीना चूल्हा सरकार के घर में नहीं जलता, बड़ी परेशानी। आका ने बहुत संघर्ष किया है, इस्लाम को हम तक पहुंचाया। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में इस्लाम जो नजर आ रहा है सरकार की इशारों कुर्बानियों का सदका है। सरकार ने पत्थर खाए हैं, उन्हीं का नतीजा है। सरकार ने गालियां खाई हैं, उन्हीं का समरा है कि इस्लाम से ज्यादा ताकतवर कोई मजहब नहीं है। जोर से बोलो, इस्लाम सबसे शक्तिशाली मजहब है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनो, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, मक्के के सरदारों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये तय किया, अल्लाह अकबर। एक शख्स से कहा, जाओ मोहम्मद के पास जाकर के देखो, ये तन्हाई में बैठे हैं और ये तन्हाई में क्या सोच रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये किस चीज को पढ़ रहे हैं, किसकी तिलावत कर रहे हैं, किस चीज का मुताला कर रहे हैं, किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स जो था ना, सबका नुमाइंदा बन करके मोहम्मद अरबी के पास पहुंचा। हमारे आका तन्हाई में है, किसी चीज को पढ़ रहे हमारे आका, किसी चीज का मुताला कर रहे हमारे आका। जैसे हमारा भैया ये मोबाइल चला रहा ना, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, बड़ा सुकून है। आप जरा मेरी तरफ देखिए, हमारे आका हुजूर पाक। हम सबको देखते हैं लेकिन कभी कभी नजरअंदाज करना पड़ता, कभी कभी कहना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तवज्जो दीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स पहुंचा, जाकर के उसने देखा कि मोहम्मद अरबी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, आका कुरान पढ़ रहे हैं। उसने देखा, वापिस हो गया, वापिस आकर के बोला, वो मक्के वालों कान खोल करके सुनो, उतबा कान खोल करके सुन, शहबा तू भी सुन ले, वलीद बिन मुगीरा तू भी सुन, आस बिन हिशाम तू भी सुन, अल्लाह अकबर, अबू जहल तू भी सुन ले। मोहम्मद अरबी जो चीज पढ़ रहे हैं, ना तो वो जादू है, ना वो शायर है, ना वो काहिन है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मोहम्मद जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह अकबर, वो फसाहत और बलागत से भरा हुआ कलाम है। मोहम्मद जो पढ़ रहे हैं, उनकी तिलावत सुन करके मेरी जबान पे ताले पड़ गए। अल्लाह अकबर, बड़ा मजा आ रहा है। उतबा बोला, उतबा बोला, अबू जहल सुन ले, अबू लहब सुन ले, वलीद बिन मुगीरा सुन ले, आस बिन हिशाम तू भी सुन ले। मोहम्मद जो पढ़ते हैं ना, वो जादू नहीं है, वो एक सच्चाई है। और सुन लो, मोहम्मद को मिटाने की बातें मत करो, है तो वो मक्के ही के, है तो वो अपने खानदानी ही। अगर गलत होंगे तो उनको परवरदिगार हलाक कर देगा, माज़अल्लाह। और अगर वो सही होंगे, अगर पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे, हुकूमत करेंगे, उसमें हमारा ही तो नाम होगा। अरे मुझे बताओ, आपकी बस्ती का अगर कोई आदमी काबिल बन जाए तो पूरी बस्ती का नाम होगा कि नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मुक़र्रिर ख़ुसूसी खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब क़ादरी रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ स्टेज पर रौनक अफरोज़ हो चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तमाम ही अहले जलसा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी बस्ती में इतना बड़ा खतीब पूरी
شان خطابت کے ساتھ جلوہ فروز ہے، یہ آپ سب کے لیے ایک اچھی بات ہے، خوش بختی ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا تمام حضرات بیٹھ جائیں، اور جس طرح آپ نے یہ انتظام کیا نا، یہ کرسی جو پیچھے پڑی ہے ان کرسی کو خالی کریں اور آگے آ کر کے بیٹھیں۔ یہ اچھا نہیں ہے، مفتی صاحب دیکھیں گے تو ایک غلط میسج جائے گا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر کے آگے آ جائیں، جلدی آ جائیں، میرا کام نہیں ہے آپ کو، لیکن مفتی صاحب آئے ہمارے علاقے میں تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اچھا ماحول بنا کر کے دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آ جاؤ میرے بھائی، اٹھ کر کے آ جاؤ یار، اتنے عادی مت بنو، آ جاؤ، کرسیوں کے عادی مت بنو، نیچے آ کر کے بیٹھو، نیچے بیٹھ کر کے سننا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جو آقا کی محبت میں نیچے آ کر کے بیٹھے گا ہمارے آقا اسے اونچا بھی کر دیں گے۔ ہاں، سب کچھ نبی کے در سے ملتا ہے۔ مفتی صاحب جلوہ فرما ہے، بس حضرت کے آنے کا ہم سب انتظار کر رہے تھے، ان کا آنا میرے جانے کی دلیل ہے، بہت جلد میں رخصت ہو رہا ہوں۔ ذرا محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اہل مکہ نے کہا اللہ اکبر کہ یار ان کا دین تو بڑھتا چلا جا رہا، انہیں کیسا روکا جائے؟ کفار مکہ بہت پریشان ہوئے، وہ سب کے سب جو تھے نا، انہوں نے مطلب کیا ہے ایک مشورہ کیا اور یہ طے کیا، بولے ایسا لگتا ہے یا تو یہ مکے کی سرداری چاہ رہے ہیں، یا پھر مطلب کیا ان کا مقصد یہ ہو کہ کسی حسین جمیل، اچھی حسین و جمیل لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے، چلو ان کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو انہیں سرداری دے رہے ہیں مکے کی۔ وہ سب کے سب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے سے پوچھئے کہ وہ دین کی تبلیغ روکے، اسلام کی ترویج و اشاعت نہ کرے، آپ ان سے معلوم کریں وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ کیا وہ یہاں کی سرداری چاہ رہے تو ہم انہیں سرداری دے رہے ہیں، وہ اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں اچھے قبیلے میں تو ہم شادی بھی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر مطلب نظریے سے، ہر اینگل سے ان کے لیے ایگری ہیں، آپ ان سے پوچھیے وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، جس اینگل سے ہمارے نبی کو دیکھو تو اللہ اکبر مصطفیٰ کو لاجواب پاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی پاک شام کو آئے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ بتاؤ تم کیا چاہ رہے ہو؟ اہل کفار مکہ کہہ رہے ہیں اگر سرداری چاہ رہے ہو تو سرداری لے لو، لیکن دین کی تبلیغ روک لو، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی تمہاری کرا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، دین کی تبلیغ روک لو۔ ہمارے نبی نے اتنا سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا چچا وہ کسی قبیلے میں میری شادی کرانے کی بات کرتے ہیں، وہ مجھے مکے کی سرداری دینے کی بات کرتے ہیں، چچا ان سے کہہ دینا وہ مجھے سرداری کی بات کرتے ہیں، وہ مجھے سرداری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید العالمین بنایا ہے، انا سید العالمین، میں پوری کائنات کا سردار بن کر کے تشریف لایا ہوں، وہ مجھے سرداری کی بات کر دے، میری سرداری تو دنیا میں بھی چلتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے نبی کی سرداری چلے گی۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی نے اتنا سنا، سننے کے بعد کا چچا ان سے جا کر کے کہہ دینا کہ وہ لڑکی سے شادی کرانے کی بات کرتے، اچھے قبیلے بڑے گھرانے میں شادی کی بات کرتے، وہ سرداری کی بات کرتے۔ اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کر کے رکھ دے، چچا پھر بھی میں دین کی تبلیغ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ یا تو دین غالب آئے گا اور دین ہی غالب آیا۔ زور سے بولو، دین ہی غالب آیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے کتنے تھے؟ تھوڑے تھے، اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے کہ نہیں بڑھتے چلے جا رہے؟ لیکن وہ کسی نے کہا نا آج ہماری بدعمالیاں ہیں، وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا۔ اسلام کو فائدہ پہنچائے، نقصان پہنچانے کی بات نہ کرے، فائدہ پہنچانے کی بات کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند گوشے میں نے بیان کیے۔ سب سے بہتر چیز ہمارے لیے بولیے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سب سے قیمتی چیز ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا نا کہ چاند لا کے رکھ دے،
نہیں لوں گا، دین مجھے پیارا ہے، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، سورج بھی دے دے تب بھی نہیں لوں گا، دین کی تبلیغ بولو بولو کرتا رہوں گا۔ تو کیا پتہ چلا سب سے پیارا ہمارے لیے کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہا کہ انل امبانی سے تم آگے نکال دیں گے، اپنا ایمان دے دو، مکیش امبانی سے بھی آگے نکل جاؤ، خوب لے لو جتنی چاہو، جہاں تک تمہاری نگاہ دوڑا وہاں تک زمین لے لو، وہاں تک کا رقبہ تمہارا ہوگا، تو تمہیں کیا کہنا چاہیے کہ ظالم اگر پوری دنیا کی مطلب کیا ہے ہمارے لیے پوری دنیا کی زمین بھی ہمارے نام کر دینا تب بھی ہم دین نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا چاند سورج بھی لا کے رکھ دو تب بھی دین بولو بولو نہیں چھوڑ سکتے۔ بس دین کو سمجھیے، اس پہ چلیے، اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے گوشے میں بیٹھے تھے، آخری بات ہے میری ختم کروں حضرات، آقا بیٹھے تھے حرم شریف کے گوشے میں، ایک شخص دیہات سے آیا تھا، وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، وہ اونٹ لے کر کے آیا تھا، اس نے اونٹ بیچے تو اس غریب کے اونٹ جو نا ابو جہل نے جھپٹ لیے، اور ابو جہل بولا پیمنٹ گھر آ کے لے لیے، اللہ اکبر، مال مارو تھا، گھر آ کے لے لیے، بس بہانہ کر کے آ گیا۔ اب وہ بیچارہ شام میں جب پہنچا، لاؤ میری پیمنٹ دے، بولے کیسی پیمنٹ؟ بولے اونٹ والی۔ کیسے اونٹ؟ سب نکل گیا، اللہ اکبر، جس کا لیتا کبھی دیتا ہی نہیں تھا۔ ابو جہل اس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا، وہ پہنچا سرداران مکہ کے پاس، جا کر کے کہا رؤسائے مکہ، سرداران قریش، ہیلپ می، میری مدد کر دیں، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، میں دیہات سے آیا ہوں، وہ جو نا وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، میرے اونٹ مان لیے، اب پیمنٹ بھی نہیں کر رہا۔ تو بولے کون ہے وہ؟ بولے ابو جہل۔ نام سنا، سب پر مطلب سناٹا سا چھا گیا، کوئی اس کو ہیلپ دینے کے لیے آگے نہ بڑھا، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ فرمان بھائی ماتی پور سے آئے، اللہ پاک انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، بڑے دل سے یہ مطلب کیا محنت سے پڑھ لیں۔ آپ سب نوجوانوں سے کہوں گا کہ محنت سے پڑھیے، آپ تعلیمی میدان میں آگے آئیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنا ہو سکے یہ جو ٹائم ہے نا، فیس بک کے نام نہ کریں، واٹس ایپ پہ آپ اپنے ٹائم برباد نہ کریں، کسی چیٹنگ سیٹنگ میں ٹائم برباد نہ کریں، وہ سیٹنگ جو موبائل میں سیٹنگ بگڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، آپ اپنی تعلیم میں ٹائم زیادہ سے زیادہ لگائیں، یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں شیطان زیادہ دھوکے دیتا ہے، اس لیے کہ بچپن کی محنت بڑھاپے تک کام آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچپن کی محنت بڑھاپے تک کام آئی۔ کوئی فیس بک بنا کر کے ماسٹر نہیں بن جاتا، کتابوں سے ماسٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر فیس بک سے نہیں بنتا ہے، کتابوں سے بنتا ہے، رات و دن جب محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، پھر وہی اپنے والدین کا نام روشن کرتا ہے، پھر پورا گھرانہ چھوڑیے، پورا قبیلہ چھوڑیے، پوری بستی اس پر فخر کرتی ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ مفتی گلفام صاحب قبلہ نے محنتیں کی ہے، تبھی تو سبحان اللہ ان کا گاؤں تھوڑا ہی پورا رامپور ان پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، باتوں سے خطیب تھوڑے بن گئے، محنت سے خطیب بنے، زور سے بولو، محنت سے خطیب بنے ہیں۔ تو آپ بھی محنت کیجئے انشاءاللہ، جس زندگی کے جس مطلب کیا ہے، جس وبھاگ میں، جس لائن میں، جس جگہ بھی آپ محنت کریں گے تو محنت آپ کی بیکار نہیں جائے گی، محنت کا پھل بولیے ضرور ملے گا۔ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ توجہ فرمائے، بڑے اچھے نقیب ہیں، تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی آمد کو قبول فرمائے۔ مولانا افضل صاحب قبلہ بہت اچھے نعت پڑھتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں تعارف نہیں کرا رہا ہوں، یہ جو تعارف کرائیں گے مولانا عبد الواحد صاحب قبلہ جو آپ کی بستی کے قریب ہٹا ہوا گئے ہیں، بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے، اگر محبت سے کہو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس کا نام سنا نا، سب نے کہا بھئی ہم تجھے مدد نہ کر سکتے، ابو جہل بہت بڑا نام ہے، وہ ہم اس کے خلاف جائیں گے، ہمیں مارے گا پیٹے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا، تیزی کے ساتھ سنیے، اتنا جب اس نے سنا نا تو امیہ ابن خلف بولا دیکھ میں تیری مدد کر دوں، اس طرح کر دوں، یہ جو نوجوان بیٹھا نا کعبے کی دیوار سے ٹک لگا کر، یہ جو حرم شریف میں بیٹھے، جب ان سے جا کر کے کہہ دے میری مدد کر دے تو یہ مدد کریں گے، میری مدد کر دے تو یہ مدد کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے کہا آپ میری مدد کر دیجئے، میں دیہات سے آیا ہوں، ابو جہل نے میرے اونٹ لے لیے، پیمنٹ نہیں دے رہا ہے۔ سرکار نے اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے، ہاتھ پکڑا، گھر لے کر کے آئے، دسترخوان لگایا، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، شکم سے آسودہ کرنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا، بولے چل اب بتا کس نے تیرا مال مارا ہے، کس نے تیرے اونٹوں کی پیمنٹ نہیں
دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا ابو جہل میرے آقا کریم آگے آگے، وہ سرکار کے پیچھے پیچھے، سرکار ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، مجھے بتاؤ تم نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے؟ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کسی مسافر کی مدد کرو، کسی غریب کی مدد کرو۔ نبی کا رشتہ دار نہیں تھا میرے آقا، پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ جانے کے بعد کہا ابو جہل اس کی پیمنٹ دے دے، یہ مسافر ہے اس کو پریشان نہ کر۔ ابو جہل ہاتھ میں تلوار لے کر کے آیا، وہ موقع چاہتا تھا اکیلے محمد ملے تو میں قتل کر دوں، معاذ اللہ سرکار کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کا سر قلم کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی سرکار کو دیکھا نا الٹے قدم واپس گھر میں گیا اور درہم و دینار سے بڑی تھیلی نکال کر کے لایا اور اس مسافر سے کہا تاجر سے کہا لے اپنی پیمنٹ لے لے، تیرا پیسہ تجھے مل گیا، یہاں سے چلا جا، جلدی چلا جا، یہاں سے ہٹ جا، جلدی ہٹ جا۔ وہ چلتا بنا، راہ فرار اختیار کی، پیچھے سے عتبہ آیا، شیبہ آ گیا، ولید بن مغیرہ آ گیا، عاص بن ہشام آ گیا، یہ سب کے سب آ گئے۔ ابو جہل سے بولے ابو جہل تجھے کیا ہو گیا؟ جس کا لیتا تھا کبھی نہیں دیتا تھا، تو نے اس کی پیمنٹ بھی دے دی اور تو کہتا تھا محمد اکیلے ملیں گے تو میں قتل کر دوں گا، تجھے کیا ہو گیا؟ بھیگی بلی بن گیا، تو نے محمد کو چھوڑ دیا اور اس کے پیسے بھی دے دیے۔ تو ابو جہل بولا عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن ہشام محمد اکیلے نہیں آئے تھے۔ عتبہ بولا پھر ساتھ میں کیا لائے تھے؟ کیا فوج ساتھ لائے تھے؟ لشکر ساتھ لائے تھے؟ کیا ساتھ لائے تھے؟ ابو جہل بولا نہ تو وہ تلوار لائے، نہ وہ لشکر لائے، نہ وہ فوج لائے، نہ وہ سپاہی لائے، بلکہ ان کے ساتھ میں لات و عزا کی قسم ایک بہت موٹا اژدہا چل رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت موٹا سانپ تھا جو اپنا منہ کھولے ہوئے پناہ تانے ہوئے میری سمت بڑھ رہا تھا۔ لات و عزا کی قسم اگر آج محمد کے کہنے سے میں اس تاجر کو پیمنٹ نہ دیتا تو وہ اژدہا مجھے زندہ نکل جاتا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ حفاظت کرتا ہے مصطفیٰ کی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سے پڑھیے